بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اتنا حساب کتاب اور معیشت کی بات ایک ان پڑھ مزدور بھی جانتا ہے کہ اگر اس کی ماہانہ آمدنی 15,000 روپے ہے تو وہ اپنے گھر کی ضروریات اس آمدن تک محدود کر دے گا اور اپنا بجٹ انتہائی کفایت شعاری اور محنت سے بنائے گا۔ اور اگر کبھی فوری ضرورت یا کسی شادی، بیماری یا تعلیم کے لیے اسے اپنے بجٹ سے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہو تو خاندان کا سربراہ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ انتہائی سوچ و بچار کے بعد صرف اتنا ہی قرض لیتا ہے جتنا وہ محنت کر کے یا اس کی بیوی اور بچے مل جل کر کوئی کام کر کے اتار سکیں۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ جدید سود خور عالمی معیشت نے قوموں کو گزشتہ 50 برسوں سے ایسے قرضوں میں الجھایا ہے جسے لینے کی نہ تو ان قوموں کو کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ اس کے محتاج تھے۔ پاکستان کے وزرائے خزانہ، جو ہمیشہ عام کابینہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور معاشیات کے کسی نہ کسی شعبے کے ماہر ہوتے ہیں، کیا ان وزرائے خزانہ کو ایک مزدور جتنا بھی علم نہیں تھا کہ وسائل سے زیادہ کا بجٹ تو مزدور بھی نہیں بناتا؟ اور اگر قرض واپس کرنے کا یقین نہ ہو تو فیکٹری والا قرض لے کر فیکٹری نہیں لگاتا؟ لیکن ورلڈ بینک اور IMF کے تنخواہ دار شعیب سے لے کر مبشر حسن، غلام اسحاق خان، VA جعفری، سرتاج عزیز، شوکت عزیز، اسحاق ڈار اور موجودہ معاشی پاکستانی قوم کے رہنما تک، یہ سب لوگ وہ ہیں جو 1960 کی دہائی میں ورلڈ بینک اور IMF کی سرپرستی میں دنیا بھر کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کی دلدل میں جکڑنے والے نظام کے اسیر ہو چکے ہیں۔ ہر 4 ماہ کے بعد ایک سوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو آسان قسطوں پر IMF قرضہ دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ IMF ایسی کون سی پیسوں کی پٹاری رکھتا ہے جس میں سے پیسے نکال کر یہ دنیا کو دیتا رہتا ہے؟ 1930 کی دہائی میں یورپ میں ایک شدید معاشی بحران پیدا ہوا تھا جس کا سبب جنگ عظیم اول تھی، جو 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک روس، برطانیہ، امریکہ اور جرمنی اور خلافت عثمانیہ یعنی کہ موجودہ ترکی کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جنگ کے دوران انتظامات چلانے کے لیے برطانیہ نے امریکہ سے قرضے لیے جو بعد میں برطانیہ کے لیے وبال جان بن گئے، کیونکہ اس وقت دنیا میں عالمی تجارت کا ذریعہ پاؤنڈ تھا۔ لہذا قرض اتارنے کے لیے بینک آف انگلینڈ نے سونے کے ذخائر سے زیادہ نوٹ چھاپ لیے، جس کی وجہ سے پاؤنڈ اپنا اعتماد کھو بیٹھا اور یوں دنیا میں معاشی بحران پیدا ہوا جس میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور لاکھوں لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ کے مر گئے۔ اس صورتحال کے ازالے کے لیے 5 جولائی 1944 کو امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے قصبے بریٹن ووڈ میں عالمی معاشی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور دنیا کو مصیبتوں اور بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک نیا مالیاتی نظام متعارف کروایا۔ نئے مالیاتی نظام کے تحت 2 بینک وجود میں لائے گئے، جن میں سے ایک کا نام IMF اور دوسرے کا نام ورلڈ بینک تھا۔ IMF جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا مخفف ہے، یہ 1945 کے دسمبر میں قائم ہوا تھا۔ اس کے 2 بنیادی مقاصد تھے: نمبر 1 غریب ممالک کو قرضہ دینا اور نمبر 2 ریاستوں کے ڈیلی کے اخراجات کا حساب رکھنا۔ اور اس بینک کی بنیاد سراسر کینز اور وائٹ کے سودی نظریات پر رکھی گئی تھی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پون صدی کے عرصہ میں ان سے قرض لینے کے بعد غریب ممالک پہلے سے بھی زیادہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔ آپ ملک پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان نے 1997 میں IMF سے 1.5 ارب روپیہ قرض مانگا تھا، جو 2 سال مسلسل منتیں کروانے کے بعد 1999 میں 36 شرائط لگا کر صرف $1 بلین کی صورت میں قرض دیا گیا، اور پاکستان آج تک اس قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ بینک غریب ممالک کو قرضے دے کر ان سے اپنے مطالبات اور اپنی شرائط پوری کرواتا ہے۔ مثلا مصر کے صدر انوار السادات نے 1970 میں IMF سے قرض لیا تھا، جو 1976 تک سود سمیت اتارنا تھا، لیکن وہ یہ نہ اتار سکا تو بعد میں IMF نے اسرائیل انتظامیہ سے مل کر نہر سوئز، جو مشرق وسطیٰ کی تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو اسرائیل کے لیے بالکل ٹیکس فری کروا دیا تھا۔ معزز دوستو، اس بات پر
ماہرین کا اتفاق ہے کہ آج کے دن تک کوئی بھی مسلمان ملک IMF سے قرضہ لینے کے بعد کبھی مستحکم نہیں ہو سکا۔ دنیا کو قرضے فراہم کرنے والے دوسرے مشہور ترین بینک کا نام ورلڈ بینک ہے، جسے IBRD یا انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن کہتے ہیں۔ یہ 27 اگست 1945 کو وجود میں آیا تھا اور دنیا کے 256 ممالک میں سے 188 ممالک اس کے رکن بن چکے ہیں۔ اس کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر 1، دنیا کے ممالک کو معاشی مشورے فراہم کرنا، اور جنگ عظیم دوم میں تباہ شدہ ممالک کی بحالی کا کام کرنا، اور دنیا کے غریب ممالک کو خواہ مخواہ کی سڑکیں، ڈیم، اورنج ٹرین ٹائپ کے منصوبوں کے لیے قرضے دینا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقصد کے لیے ورلڈ بینک نے سب سے پہلا اپنا قرضہ فرانس کو دیا تھا، جس کی مالیت $1 ملین تھی۔ فرانس تو اس کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے یورپ کی مصنوعات کو بھیجنے کے لیے ایشیا کا رخ کیا اور یہاں کے ممالک کو یورپ کی چکا چوند چیزیں اپنے ممالک میں لانے کی ترغیب دی۔ موٹر ویز، ڈیم، سڑکیں، اورنج ٹرین، بلٹ ٹرین اور اس طرح کے دیگر منصوبوں کے لالچ دے کر دنیا کے ممالک کو قرض دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے قرضوں کے نیچے دبا کر ان سے اپنی مقصد کے کام نکلوائے جاتے ہیں۔ حقیقی الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ دونوں بینک یہودیت اور دجال کے کارندے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے یوں اشارہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دجال جب آئے گا تو پوری دنیا کی دولت اور پوری دنیا کی معیشت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج IMF اور ورلڈ بینک دجال کے کرندے بن کر پوری دنیا پر اپنی حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔